بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ درجہ اول تا سوم، جماعت ہے سوم۔ بچوں، آج ہم جس کتاب کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ اردو کی درسی کتاب، صفحہ نمبر 47۔ عنوان ہے تصویر کی مدد سے جملے۔ ذرائع ہیں پینسل، شارپنر، کاپی، کتاب، کمپیوٹر، موبائل، لیپ ٹاپ۔ سب سے پہلے بچوں ہم سبق کا تعارف جانیں گے۔ تصویر میں دکھایا اور بتایا بھی جائے گا کہ مدد کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہم امداد بامی کے ذریعے بہت سے مشکل کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ خدمت خلق کے کاموں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی رفاہی کاموں کی ترغیب دی جائے۔ آج کی اچھی بات، ہمیشہ بڑوں کی عزت کریں۔ آج ہم اردو قواعد کو عنوان پڑھنے جا رہے ہیں۔ عنوان ہے ہمارا تصویر کی مدد سے جملے لکھیے۔ عنوان کے تدریسی مقاصد ہیں کتاب میں دی گئی تصاویر کو دیکھ کر اپنے الفاظ میں جملے تحریر کر سکیں گے، تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے اہل ہو سکیں گے، اسی کے ساتھ ہی بامعنی جملے لکھ سکیں گے۔ معیار کامیابی کے اہم نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے بچوں، تاکہ تمام بچے انفرادی طور پر باہمی جملے لکھ سکیں گے اور تمام بچے کام صفائی اور احتیاط سے بھی لکھیں گے۔ اب بچوں ہم بڑھتے ہیں سابقہ واقفیت کی طرف۔ رفاہی ادارے کسے کہتے ہیں؟ جی بچوں، رفاہی ادارے کسے کہتے ہیں؟ وہ ادارے جو دوسروں کی امداد کے لیے بنائے جائیں انہیں رفاہی ادارے کہا جاتا ہے۔ ہم دوسروں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں یا ہم دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ جی بچوں، کیسے کرتے ہیں؟ آپ کیسے کرتے ہیں؟ مالی امداد کر کے، جی، ان کا خیال رکھ کے، ویری گڈ۔ چند رفاہی اداروں کے نام بتائیں۔ چند رفاہی اداروں کے نام بتائیے بچوں جو آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ جی، عیدی سینٹر، بلڈ بینک، جی، امداد بامی کا بینک، جی، ڈاکخانہ کے مراکز، ویری گڈ۔ تصویر دیکھ کر بتائیں کہ آپ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 1 میں دیکھیے بچوں، ایک بچہ جو سائیکل پہ جا رہا تھا اور اچانک سے گر پڑا اور اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ آپ کہیں پاس سے گزر رہے ہیں اور آپ اس بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ جی، آپ فوراً اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے اور آپ اس کے والدین کو اطلاع کریں گے، ویری گڈ۔ اب بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی طرف جس میں ایک مریض موجود ہے۔ ڈاکٹرز اور نرسز ان کا علاج کر رہے ہیں، آپ بھی وہاں پر موجود ہیں اور آپ مریضوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کریں گے؟ جی، غریب مریضوں کا علاج کروا کر، مفت ادویات دلوا کر، ویری گڈ۔ اب بڑھتے ہیں تصویر نمبر 3 کی طرف۔ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو ایک بچہ کھڑا نظر آ رہا ہے جو زخمی ہے، تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ جی، آپ اس کو اس کے والدین کے پاس لے کر جائیں گے اور جی، اور جب تک اس کے والدین نہیں ملتے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے اور اس کا خیال رکھیں گے، ویری گڈ۔ اب بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی طرف جس میں ایک بچہ کچرا اٹھائے نظر آ رہا ہے۔ جی، آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ جی، مالی امداد دے کر اور اچھے کپڑے لا کر اور اسکول میں داخلہ دلوا کر، ویری گڈ۔ اب بچوں میں آپ کو گھر کا کام دے رہی ہوں۔ درسی کتاب صفحہ نمبر 47 پر دی گئی تصویر کو دیکھ کر 2 استفہامی، 2 اقراری اور 2 انکاری جملے لکھیں۔ یاد رکھیے بچوں، استفہامی جملے ان جملوں کو کہا جاتا ہے جن میں سوال پوچھا جا رہا ہو۔ انکاری جملے ان جملوں کو کہا جاتا ہے جس میں اقرار یعنی اظہار کیا جا رہا ہو۔ انکاری جملے ان جملوں کو کہا جاتا ہے جس میں انکار کیا جا رہا ہو یعنی نہیں کا استعمال کیا جا رہا ہو۔ امید ہے بچوں آپ سب کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور بچوں
یاد رکھیے ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا، اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔